نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، وعدے کے مطابق آج پہلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ قرآن کریم کی تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا یقیناً ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ایمان بالقرآن ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب قرآن کریم پر ایمان ہی نہیں ہوگا، الیاذ باللہ ہمارے دل و دماغ کے اندر شک ہوگا یہ قرآن کریم ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کے متعلق ہمارا ایمان ہی نہیں ہوگا تو یقیناً نہ اس کا پڑھنا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کا سننا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کا سمجھنا کوئی فائدہ ہے، نہ اس پر عمل کرنا کوئی فائدہ ہے۔ اس لیے کہ سب سے بنیادی چیز ایمان بالقرآن ہے کہ ہمارا قرآن کریم کے متعلق ایمان، قرآن کریم پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے۔ سابقہ تمام کتب اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی ہے، اگرچہ سابقہ ساری کتب پر ایمان لانا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، لیکن اس وقت بلکہ قیامت کی صبح تک اسی قرآن کریم کے مطابق ایمان لانا، اسی قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آداب قرآن، آپ قرآن کریم کے آداب علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلا ادب، اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے بغیر اس کو ہاتھ لگانا اور چھونا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو ہمیشہ اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے، اس کے ادب اور احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھنی چاہیے، یعنی کہ قرآن کریم کے اوپر تفسیر قرآن کریم رکھنے کا بھی حکم نہیں ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ کو بھی رکھنے سے منع کیا گیا۔ تو پھر ہم اکثر گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ الماری کے اندر قرآن کریم پڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ گھرولی کوئی چیز رکھ لیتے ہیں، یا کوئی بچوں کی بک رکھ لیتے ہیں، یا کوئی اور چیز رکھ لیتے ہیں، تو یقیناً یہ قرآن کریم کے آداب کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کا ہر اعتبار سے احترام مسلمانوں پر ضروری ہے۔ سب سے آخری بات اور اہم بات جو آپ کو آج سمجھانی ہے اس ویڈیو میں، قرآن کریم کی تفسیر مختلف اعتبار سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر یا پھر قرآن کریم سے ہوگی، قرآن کریم کی تفسیر یا احادیث مبارکہ سے ہوگی، یا پھر قرآن کریم کی تفسیر حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت سے ہوگی۔ سب سے پہلی قرآن کریم کی مثال، قرآن کریم سے اس کی مثال آپ سمجھ لیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور سیدھے راستے پر چلا، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اس کی تفسیر سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ سب سے پہلے انبیاء ہیں، اس کے بعد صدیقین ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں، اور اس کے بعد صالحین ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر یا حدیث مبارکہ سے ہوگی۔ ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا ہے، لیکن اس کی تفسیر نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز کا طریقہ کار کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یعنی کہ حدیث مبارکہ سے ہمیں سمجھ آئی۔ تو ہم اس نماز کو سیکھنے کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ ہے قرآن کریم کی تفسیر احادیث مبارکہ سے۔ تیسرے نمبر پہ قرآن کریم کی تفسیر حضرات صحابہ کرام سے، اور ان صحابہ میں سے بھی بالخصوص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس لیے کہ دنیا میں سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کے سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بخاری کے اندر ان کی روایت ہے، خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چلے، مجھے معلوم ہو کہ میرے سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے والا کوئی ہے اور میری اونٹنی وہاں تک پہنچنے کی سکت اور طاقت رکھتی ہو، تو یقیناً میں ضرور جا کر اس سے قرآن کریم کا علم حاصل کروں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے افقہ الامہ قرار دیا گیا ہے ان کو، کہ وہ امت میں سب سے بڑے فقیہ ہیں۔
ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حضرات کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ان کو قرآن کی سمجھ اور قرآن کا علم عطا فرما. ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ 3 چیزیں ہم نے آج سیکھی ہیں. سب سے پہلے ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. نمبر 2، قرآن کریم کا ادب و احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. نمبر 3، یہ اصول تفسیر جو ہیں قرآن کریم کی تفسیر یا قرآن کریم سے ہوگی، یا قرآن کریم کی تفسیر حدیث مبارکہ سے ہوگی، یا صحابہ کرام کے مقدس جماعت سے ہوگی. آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس سے مستفید ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا فی الدارین.